مشقی سیٹ 1.2۔ اس میں ہم کو پہلا سوال دیا ہوا ہے، درج ذیل اعداد میں چھوٹا بڑا پن طے کیجیے۔ سب سے پہلا سوال آپ کو دیا ہوا ہے نفیسات نفیدو، ان میں ہمیں چھوٹا بڑا پن دکھانا ہے۔ تو دیکھیے نفیسات اور نفیدو میں جیسے ہم نے پچھلی مرتبہ سمجھے کہ نفیسات کیا رہے گا، چھوٹا رہے گا، تو ہم نے کارنر نفیسات کی طرف رکھے، کھلا ہوا حصہ نفیدو کی طرف۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفیسات جو ہے چھوٹا ہے نفیدو سے، ٹھیک ہے۔ دوسری مثال میں ہمیں دیا ہوا ہے صفر اور نفی 5/9۔ صفر اور منفی عدد میں صفر بڑا ہوتا ہے، منفی عدد چھوٹا۔ تو دیکھیے بڑا ہے، اس کے لیے کھلا ہوا حصہ صفر کی طرف اور جو کارنر ہے وہ منفی عدد کی طرف۔ یہاں پر سے ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ صفر جو ہے وہ بڑا ہے نفی 5/9 سے، ٹھیک ہے۔ ابھی تیسری مثال دیکھیے، تیسرا سوال دیا ہوا ہے ہم کو کہ 8/7 اور صفر میں کون سا عدد بڑا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے 8/7 جو ہے وہ عددی خط پر آگے کی طرف آئے گا، دائیں طرف آئے گا، مثبت سائڈ میں آئے گا، تو 8/7 جو ہے وہ بڑا رہے گا۔ اس کے لیے ہم لکھیں گے یہاں پر 8/7 جو ہے وہ بڑا ہے صفر سے۔ علامت کس طرح بنانی ہے اس کا دھیان رکھنا ہے کہ جو بڑا عدد ہے ادھر کھلا ہوا حصہ رکھنا ہے، جو چھوٹا عدد ہے ادھر کارنر رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی چوتھی مثال دیکھیں گے۔ چوتھی مثال میں ہمیں دیا ہوا ہے نفی 5/4 اور 1/4۔ یہاں پر ایک منفی عدد ہے، ایک مثبت عدد ہے، تو ظاہر سی بات ہے مثبت عدد جو ہے وہ بڑا ہے، تو ہم کیا لکھیں گے کہ نفی 5/4 جو ہے وہ چھوٹا ہے مثبت 1/4 سے، ٹھیک ہے۔ ابھی یہاں پر پانچویں مثال، یہاں سے سوالات تھوڑے چینج ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو دیا ہوا ہے 40/29 اور 141/29۔ تو یہاں پر آپ کو دھیان میں رکھنا ہے کہ یہ کسر دی ہوئی ہے، دونوں کسریں دی ہوئی ہے۔ ایسی صورت میں جو یہاں پر جو بڑا عدد دیا ہوا ہے ادھر، تو ادھر 141 بڑا ہے، تو اور دوسری اہم بات یہ دھیان رکھنی کہ دونوں کا جو نسب نما ہے وہ 29 ہے۔ تو ہم کیا کہیں گے کہ ایسی صورت میں کہ جو چھوٹا ہے اوپر والا حصہ، تو وہ عدد جو ہے وہ چھوٹا رہے گا، یعنی کہ 40/29 چھوٹا رہے گا 141/29 سے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر منفی اعداد میں بھی وہی دیکھنا ہے، پہلے اگر نسب نما برابر رہتا ہے تو ہمیں چیک کرنا ہے کہ اوپر والا عدد چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ اوپر والے عدد میں اوپر دیا ہوا ہے نفی 17 اور ادھر دیا ہوا ہے نفی 13، تو نفی 13 نفی 17 میں جو ہے نفی 13 بڑا ہے، تو ہم کیا کریں گے، یہ والی کسر جو ادھر سائڈ والی کسر ہے اس کو ہم بڑا بتائیں گے، اور کیا بتائیں گے کہ نفی 17/20 جو ہے وہ چھوٹا ہے نفی 13/20 سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ نسب نما جب برابر رہتا ہے تو اس طرح آپ کو چیک کرنا ہے کہ اوپر والا عدد جو ہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے نا۔ یہاں پر بھی ہم ویسے ہی چیک کیا تھا ہم نے، لیکن ابھی یہاں دیکھو 7ویں مثال میں ہم کو نسب نما الگ الگ دیا ہوا ہے، کسرے دی ہوئی ہے، نسب نما الگ الگ ہے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ یہاں پر جو دیا ہوا ہے ہم کو 15/12 7/16، تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا ہے، ان کا ضرب کرنا ہے۔ ترچا ضرب کرنا ہے، کس کا، 15 کا اور 16 کا۔ اس کا ضرب کرنے کے بعد جو بھی جواب آئے گا وہ ادھر آئے گا، کیونکہ ادھر ہم 15 سے ضرب کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد 12 اور 7 کا ضرب کرنا ہے، اور 12 اور 7 کا جو بھی جواب آئے گا وہ ادھر آئے گا، ہے نا۔ تو ابھی یہ چیک ضرب کرو گے آپ تو اس میں ٹائم لگے گا، ہے نا۔ تو اس کے لیے چھوٹا سا ایک جو شارٹ کٹ ہے وہ کیا ہے کہ 15 اور 16 کا ضرب کرنے پر جو جواب آئے گا وہ بڑا آئے گا، یا 12 یا 7 کا ضرب کرنے پر جواب بڑا آئے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے 15 اور 16 کا جب آپ ضرب کرو گے تو یہ جواب بڑا آئے گا، ہے نا۔ اور 12 اور 7 کا ضرب کروں گے تو اس کا جواب چھوٹا عدد آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو جو جدھر چھوٹا آ رہا ہے وہ کسر چھوٹی آ جائیں گی، مطلب
ये 15/12 जो है वो बड़ा रहेगा 7/16 से। ठीक है, यहाँ तक कि आपको समझ में आया। इसके आगे भी वैसी मिसालें आपको दी हुई है। 25/8 और नफ़ी 9/4। यहाँ हालांकि मनफी अदद है, लेकिन आपको मनफी अददों का पता है कि मनफी अदद में जो सिफर की साइड में पहले आएंगे, सिफर के पास में आएंगे, करीब में आएंगे, वो बड़े रहेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमने देखे नफ़ी 7 और नफ़ी 2 में सिफर में के पास में नफ़ी 2 पहले आ जाता है, नफ़ी 7 बाद में आता है, तो नफ़ी 2 बड़ा रहता है। वैसे यहाँ पर भी आपको ये जो कसरे दी हुई है इनमें ज़र्ब करना है, 25 का और 4 का, 8 का और 9 का, और उसके बाद इनका जो जवाब आएगा वो हिसाब से आपको देखना है दोनों में छोटा या बड़ा अदद कौन सा है, और उसके बाद अलामत लगानी है। ठीक है, उसके बाद आपको ये खुद से करना है। उसके बाद 9वां सवाल जो है 12/15 और 3/5, इनका भी नसब नुमा अलग अलग है, इनका भी तीसरा ज़र्ब करना है, और उसके बाद चेक करना है जवाब किसका बड़ा आएगा और वो हिसाब से अलामत लगानी है। 10वें सवाल में दोनों मनफी कसरे दी हुई है, मनफी नातिक अदद है, तो मनफी नातिक अदद में भी आपको इनका तीसरा ज़र्ब करके फिर जो अदद बड़ा रहेगा वो अदद चेक करना है दोनों में से, इधर दोनों की साइड में कौन सा अदद बड़ा है। उसके बाद अलामत लगा के बताना है कौन सा अदद बड़ा है या छोटा है। जब आप ये होमवर्क कंप्लीट कर लोगे तो आपकी मश्क नंबर 1.2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी।